دیتے ہیں مومن پر، یہ محدثین پر یہ جو راویوں کی حقیقت کھلی ہے، یہ سندوں کا علم ان کو نصیب ہوا، وہ ایمان کے بلبوتے پر نصیب ہوا۔ یہ دلیل ہے سندیں کہ محدثین کمال ایمان والے تھے، اللہ رب العالمین کے پسندیدہ اور چنیدہ بندے تھے۔ اللہ نے خاص ان کو اپنی دین کی حفاظت کے لیے اس دنیا میں بھیجا اور اس کام پر ان کو مامور کیا، اور انہوں نے کما حقہ وہ کام جو ہے وہ کر دکھایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستو، بات یہ ہے کہ سند امت کا اعزاز ہے۔ جس نے سند کے حوالے سے کوشش کی اس کو اللہ نے یہ اعزاز بخش دیا، اس کو دین پر اطمینان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے وہ محدثین کے اصولوں کی روشنی میں جانکاری کر لیتا ہے، صحیح اور سقیم میں وہ فرق کر لیتا ہے۔ تو سند جو ہے ہماری بنیادی ضرورت۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس سند نہیں ہے نا، وہ یوں سمجھے کہ رات کے وقت وہ ایندھن لکڑیاں جمع کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ لکڑیاں جو ہیں جن کو رات کے وقت وہ جمع کر رہا ہے، ان میں ایک بہت بڑا اژدہا ہے، جو ہی ہاتھ ڈالے گا وہ اس کو ڈس دے گا، وہ تو بیچارہ یعنی زہر اس کے اندر سرایت کر جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہی سمجھیں کہ جس طرح امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، مثل الذی یطلب امر دینہ، ایک شخص جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اور سند کا خیال نہیں رکھتا، یا دین سیکھتا ہے اور سند کے بغیر دین کو سیکھتا ہے بلا اسناد، تو یوں سمجھیں کہ بغیر سیڑھی کے وہ چھت پر چڑھنے کی کوشش میں ہے۔ تو کب کامیاب ہوگا؟ آپ ایسے دو لکڑیاں لگا دو، اور میں اگر وہ سیڑھیاں نہ ہو تو وہ چھت پہ کیسے چڑھ جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص تھا، اسحاق بن ابی فروہ، وہ حدیثیں بیان کرتا تھا تو سندیں نہیں بیان کرتا تھا، بغیر سندوں کے حدیثیں بیان کرتا تھا۔ تو امام زہری رحمہ اللہ فرمانے کہ قاتلک اللہ یا ابن ابی فروہ، اللہ آپ کو ہلاک کر دے، حدیثوں کی سندیں بیان کیا کر، بغیر سندوں کے حدیثیں بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سندوں کو تو کوئی لگام بھی نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں کوئی نکیل بھی نہیں ڈالی گئی ہے، مطلب ان حدیثوں کو، یہ تو کسی کام کی حدیثیں نہیں ہے نا، ان کے اندر تو لوگ گڑبڑ کر دیں گے، خرابی واقع کر دیں گے۔ سند حفاظت کرتی ہے حدیث کی۔ آج بھی ہمیں کوئی حدیث بیان کرے تو ہم الحمدللہ سندوں والے ہیں، محدثین کے وارث ہیں، ہم اسے سند کا سوال کرتے ہیں، اس کی سند پیش کریں۔ بہت مشکل ہوتا ہے اہل بدعت پر حدیث کی سند پیش کرنا، پھر سند کا تعارف کرانا، یہ بہت مشکل ہے۔ سند کو ثابت کرنا ان کے لیے جو یہ شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے۔ الحمدللہ تو سند جو ہے یہ گمراہوں کے لیے سمجھیں کہ ایک انگارہ ہے آگ کا، جس کے ساتھ ان کو رجم کیا جا سکتا ہے۔ گمراہوں کو سند کے ساتھ ان کو رجم کریں گے، یعنی وہ انگارہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ اس کے ساتھ اس کو رجم کریں گے کہ تو ایسی حدیثیں بیان کرتا ہے، کوئی بے سروپا ہے جن کا سر پاؤں ہی نہیں ہے، مطلب سندے ہی نہیں ہیں۔ تو امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ ابو عبداللہ، ان کی کتاب معرفت علوم الحدیث، ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ عدیم النظیر کتاب ہے اصول حدیث میں، اور ہمارے مطابق بھی اصول حدیث میں سب سے بہترین کتاب جو ہے بے مثال وہ معرفت علوم الحدیث ہے، یا المحدث الفاصل محدث رام ہرمزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب بھی اچھی ہے۔ یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ مد نظر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اصول حدیث کی کتابیں ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ احمد بن اسحاق ابو بکر الفقی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، گمراہ شخص تھا، بدعتی، آپ سے کوئی مناظرہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو آپ نے بطور دلیل ایک حدیث پیش کرنا چاہی کہ یہ حدیث میری دلیل ہے، اور سند پڑھنے لگے تو اس نے کہا دع من حدثنا الی متی حدثنا، یہ جو حدثنا اخبرنا انبانا سمعت عن
فلاں ان فلاں، اس کو چھوڑیں، آپ سند کو چھوڑیں، آپ آگے پڑھیں، حدیث کا متن پڑھیں۔ فرمانے لگا قم یا کافر، تیرے دین کا اعتبار کیا ہے؟ تو حدیث کی سندوں کو بھی نہیں مانتا، تو حدیث کو کیسے مانے گا؟ جو حدیث کی سندیں نہ مانے وہ حدیث کہاں مانتا ہے؟ جو حدیث نہیں مانتا اس کے دین کا کیا اعتبار ہے؟ تو اس سے کیا ہماری بات ہے؟ نکل جا یہاں سے۔ یہ تو محدثین نظام ہے، اللہ ان کو کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور سند کی اہمیت کو بھی واضح کیا، اور سند پر قائم بھی رہے، اور سند کی انہوں نے خدمت بھی کی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ان کی کوششوں کو باقی چھوڑا اور امت کے لیے ان کو مبارک بنایا، الحمدللہ۔ اہل حق جو ہیں ان کے پاس سندیں ہیں، اہل باطل اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ محدثین کا احترام، ان کی عقیدت میں زندگی گزارنے والے لوگ جو ہیں وہ محدثین کے علم پر بھروسہ کرتے ہیں، محدثین کے سامنے وہ آنکھیں نہیں اٹھاتے ہیں، آنکھیں جھکا دیتے ہیں۔ یہ اہل حدیث کا وصف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کتنی حدیثیں ہوتی ہیں جو بظاہر سند بالکل متصل اور صحیح ہوتی ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث غیر ثابت ہے، یہ حدیث وہم ہے، یہ خطا ہے، بتاتے بھی نہیں کس راوی کی خطا، بس خطا ہے، تو ان کے علم پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار ہی رفع الیدین کرتے تھے، یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ابو داؤد ترمذی صحیح میں موجود ہے۔ تو شیخ فیض الرحمن ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان سے پہلے محدث عبد الرحمن معلمی یمانی نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس میں سفیان ثوری کا عنعنہ ہے، اور یہ بات درست ہے کہ تمام سندوں میں سفیان ثوری کا عنعنہ ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر سفیان ثوری کے عنعنہ کا مسئلہ نہ بھی ہو، 1 درجن سے زیادہ محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اللہ نے اس حدیث کی حقیقت کو ان پر کھول دیا۔ ہمیں کوئی حق نہیں جس حدیث کو محدثین ضعیف کہہ دیں، منکر کہہ دیں، خطا اور وام قرار دیں، اور ہم اس کو اپنا دین بنا لیں، یہ بہت بڑی خطا ہے ہماری۔ تو حافظ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلاصۃ الاحکام ان کی کتاب اس کے اندر لکھا ہے، محدثین کا اس حدیث کے ضعیف ہونے پر اجماع ہو گیا کہ عبداللہ بن مسعود کی عدم رفع الیدین کے حوالے سے یہ حدیث جو ہے یہ غیر ثابت ہے، اور اس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے محدثین کا۔ آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ سفیان ثوری کی تدلیس مضر نہیں ہے، یہاں میں ان کی تدلیس کو مضر نہیں سمجھتا، تو کوئی بات نہیں ہے، وہ نہ بھی سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدثین پر اللہ نے اس روایت کی حقیقت کو آشکارا کر دیا تھا۔ جو محدثین کے علم پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اہل حق ہیں، وہ یقیناً ان کے اس فیصلے کو، اس حکم کو مانیں گے کہ محدثین نے جو فیصلہ سنا دیا یہ بالکل حق ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑتے تھے اور ان کو صحیح سندیں لگا کر پیش کرتے تھے، تو محدثین جھٹ سے کہہ دیتے تھے یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث ایسی۔ اللہ اکبر! اتنا وسیع علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اتنا مبارک علم دیا تھا، تو یعنی دنیا ورطہ حیرت میں پڑتی ہے، حیران ہو جاتی ہے وہ کیسے لوگ تھے۔ وہ تو عظمتوں کا استعارہ تھے، کوئی سند پیش کرتا تو فوراً کہہ دیتے یہ راوی تو سند میں نہیں ہے، یہ اس راوی اضافہ ہے، یہ ہاں جی کہہ دیتے تھے یہاں تو راوی جو ہے وہ گر گیا ہے، ہاں جی بتا دیتے تھے یہ سند ایسے، اصل میں یہ تو مرسل تھی، اس کو متصل بیان کر دیا گیا۔ بال کی کھال اتاری ہے محدثین نظام نے، کیا بتائیں آپ کو۔ جو اس فن سے وابستہ ہے، جس کا اس فن سے انسلاک اور تعلق ہے، وہ یقیناً محدثین کا قدردان بن جائے گا اور ان کی عظمتوں کو سلام کرے گا کہ اللہ نے ان کو کتنا مبارک بنایا تھا، کہ سندوں کے حوالے سے کتنا ان کے پاس علم تھا، وہ مبارک لوگ تھے۔ یقیناً یہ سندیں ان کو اہل باطل کے حوالے سے یعنی ممتاز کر دیتی ہیں، فرق کر دیتی ہیں کہ یہ اہل حق ہیں اور اہل باطل ہیں۔ تو جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ سندوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ دنیا میں کتنے لوگ تھے جب عاجز آ گئے، سند سے عاجز آ گئے، تو انہوں نے کہا یہ خبر واحد ہے، تو خبر واحد جو ہے یہ عقیدے میں حجت نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہنے لگے یہ خبر واحد ہے، اسے قرآن جو ہے اس کی ہم تخصیص نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بھی کہنے لگے کہ یہ خبر واحد جو ہے مشہور ہے، آپ نے مطلب کی بات ہے تو اس کو کہا کہ یہ تو مشہور ہے خبر واحد، یعنی مشہور کے حکم میں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے
دین کے ساتھ کھلواڑ وہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ بہرحال شیخ الاسلام ثانی علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الصواعق المرسلہ کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرما لگے کہ 4 طاغوت ہیں، بت، جن کی وجہ سے اہل تعویل نے اسلام کے معالم کو ڈھایا اور قرآن کی حرمت کو پامال کیا اور ایمان کے نشانات مٹانے کی کوشش کی۔ پہلا بت کون سا ہے؟ پہلا بت یہ ہے کہ کلام اللہ اور کلام الرسول لفظی دلائل ہیں، ان سے علم اور یقین حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ نباز سے اس امت کے اور خیر خواہ تھے، اور کتنے ظالم اور برے لوگ آئے اسلام پر حملے کی انہوں نے ان کو ایسا جواب دیا کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ پھر کہنے لگے کہ اسماء حسنہ اور صفات باری تعالی سے متعلق جو آیات اور حدیث ہیں وہ مجازی ہیں، حقیقی نہیں ہیں۔ اب اسلام کو ڈھانے کی اور اسلام کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تیسرا حملہ اور تیسرا طاغوت یہ ہے کہ ثقہ اور معتبر راویوں کی بیان کردہ صحیح احادیث جن امت نے تلقی بالقبول سے نوازا ہے، کہتا ہے یہ زنی ہے، زنی، یہ کہہ کر انہوں نے اسلام کو خیر باد کہہ دیا، اسلام کو سلام کہا۔ اور چوتھا ان کا ہیلہ یا ان کا جو سلسلہ تھا اسلام دشمنی کے حوالے سے، وہ کہتے تھے کہ عقل اور وحی میں تعارض آ جائے تو عقل کو مقدم کریں گے اور وحی کو چھوڑ دیں گے۔ یہ 4 طاغوت تھے جو اسلام کے گرانے کے حوالے سے اہل بدعت، اہل ضلالت نے امت کے سامنے مطلب کہ اسلام کو گرانے کے حوالے سے پیش کیے کہ یہ دیکھو، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ الحمدللہ محدثین کی ذمہ داری تھی کہ سندوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب روایات کو پیش کر دیتے، انہوں نے کر دیا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو جاہل ہیں، اللہ نے ان کو خیر سے محروم کر دیا، بالکل خیر سے محروم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں کتاب مثال دلائل النبوہ بہقی جو ہے اس کے اندر موضوع اور جھوٹی روایات ہیں، ہاں جی وہ ایسی اور ایسی ہے، اس کتاب پر تان کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو سندوں والی کتاب ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر جھوٹی روایتیں ذکر کی ہیں تو سندوں کے ساتھ ذکر کی ہے نا۔ تو آپ کے پاس محدثین کا علم ہے، سندوں کا علم ہے، تو آپ ان روایات کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ محدثین نے اصول بیان کر دیے روایات کو پرکھنے کے، آپ ان کی پرکھ کر سکتے ہیں۔ اس سے کتاب کا کیا ہے، وہ تو ان کی ایک ذمہ داری تھی، اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے۔ الحمدللہ سندیں ذکر کر دی، اس لیے کہ یہ جھوٹی حدیثوں کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ جب کوئی جھوٹی حدیث بیان کرے گا، اس کو کہا سند کدھر ہے، تو سند اس کے پاس ہوگی نہیں، ہم فوراً کہہ دیں گے کہ یہ تو جھوٹی بے سند بے سروپر روایت ہے، یہ ایسا دین ہے کہ جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، لہذا ہم ایسے دین کو نہیں مانتے۔ یہ اصل محدثین کی زندگیوں کا سلسلہ تھا۔ یہ امام بخاری